السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ معزز ناظرین، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قصص، واقعات، ان کی سیرت، ان کی زندگی کے حوالے سے باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کریں گے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام مختلف ناموں سے جانے جاتے ہیں۔ نوح ان کا نام مشہور ہے، انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے پہلے رسول ہیں اور 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہے۔ 5 اولو العزم پیغمبر کون ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ اللہ نے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت میں کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، ان میں سے ایک پیغمبر ہیں، ایک نبی اور رسول ہیں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایسا انہوں نے کیا کیا کہ 5 بڑے پیغمبروں میں سے ان کا نام آتا ہے۔ ان کے کام کی اور ان کے مقام کی بلندی کے لیے یا اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ ان کا نام 5 بڑے نبیوں میں سے کیوں ہے، صرف ایک بات کافی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں ذکر کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو ان کے درمیان ٹھہرے 1000 سال إِلَّا 50 عَامًا، 50 سال مائنس، یعنی 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، اس قوم کے درمیان رہے جس قوم کے درمیان اللہ نے انہیں مبعوث کیا تھا، انہیں بھیجا تھا۔ آئیے ان کے حوالے سے بہت سی باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کی۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا جو تذکرہ ہے اور ان کی دعوت ہے، ان کی قوم کے حالات ہیں، قوم سے ان کا مکالمہ ہے، قوم پر آنے والا عذاب ہے، یہ مختلف باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مختلف صورتوں میں ذکر کی ہیں، جیسے سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مومنون، سورۃ الشعراء اور سورہ عنکبوت، سورۃ الصافات، سورۃ القمر، اور تو اور ان کے نام سے مکمل ایک سورہ موجود ہے پارہ نمبر 29 میں سورہ نوح، جس میں ان کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ نہیں ہے۔ ورنہ عام حالات میں آپ دیکھیں دیگر نبیوں کے نام پر جو صورتیں ہیں ان میں کسی اور کا تذکرہ ہے سوائے یوسف علیہ السلام کے، اور حالانکہ سورہ یوسف میں آپ دیکھیں ان میں اور بھی کئی ایک باتیں ہیں، لیکن سورہ نوح میں صرف نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا سے لے کر کے وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَا تک، یہ مکمل سورہ میں جو پارہ نمبر 29 میں سورہ ہے صرف نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے مختلف باتیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے سورہ ہود میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، سورہ ہود میں بھی اور اسی طریقے سے سورہ نوح میں، ان دونوں صورتوں میں تھوڑی تفصیل ہے۔ ہم سورہ ہود سے آپ کے سامنے پہلے کچھ باتیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال، نوح علیہ السلام گئے اور کہا کہ دیکھو بھائی میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہیں دردناک عذاب کے دن سے ڈراتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے اس سے پہلے کہ جو انبیاء گزرے تھے، جو زمانہ گزرا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک امت تھے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی فرقہ بندی نہیں، کوئی گروپ بندی نہیں۔ اور مفسرین نے ذکر کیا 1000 سال تک لوگوں کے درمیان دین کو لے کر کے اختلاف نہیں تھا، سارے کے سارے لوگ اللہ کے دین پر تھے، شریعت پر تھے، قانون پر تھے، ان میں شرک اور کفر نہیں آیا تھا۔ آدم علیہ السلام چلے گئے، ادریس علیہ السلام چلے گئے،
اور نیک لوگ دنیا سے رخصت ہوئے تو دھیرے 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 شرک آیا. اور تفصیل آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جس قوم کے درمیان بھیجے گئے اسی قوم میں سب سے پہلے بت پرستی کا اور شرک کا آغاز ہوا. اور نوح علیہ السلام کی قوم 5 بڑے معبودوں کی عبادت کرتی تھی: ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر. یہ تھے کون لوگ؟ مفسرین نے، اور بطور خاص عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مفسر قرآن ہیں، حبر الامہ ہیں، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص تفسیر کا علم اس کے لیے دعا کیا تھا اللہ تعالیٰ سے. وہ کہتے ہیں یہ 5 جو نام ہے یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے. جب ان کی وفات ہو گئی تو شیطان ان کے بعد کی نسل کے لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ دیکھو یہ نیک لوگ تھے، ان کے جیسا بننا ہے. کیا کرنا ہے؟ ان کا مجسمہ بنا لو، اسٹیچو بنا لو، ان کو تصویری شکل دے دو، گھروں میں رکھ لو. ان کی عبادت نہیں کرنا. ان کو دیکھ کر کیا ملے گا؟ انسپریشن ملے گا. ان کو دیکھ کر تمہارے اندر بھی جذبات آئیں گے کہ تمہیں بھی ان کے جیسا بننا ہے. بنا لیا لوگوں نے، گھر میں رکھ لیا. یہ پیڑھی بھی چلی گئی، یہ نسل چلی گئی، دوسری نسل آئی، اور کس مقصد کے تحت اس مجسمے کو بنایا گیا تھا وہ بھلا دیا گیا. اور شیطان آیا، کہنے لگا تمہارے آبا و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے، ان کا وسیلہ لو، اللہ کی قربت چاہیے، ان کے تھرو جاؤ. نتیجہ یہ ہوا عبیدت، پھر غیر اللہ کی عبادت کی جانے لگی اور یہاں سے شرک اور بت پرستی کا آغاز ہو گیا. تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبی اور رسول بنا کر انہیں کی قوم کے درمیان. تو نوح علیہ السلام آئے، کہے دیکھو میں ڈرانے والا ہوں واضح طور سے. میرا پیغام کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تمہیں دردناک عذاب کے دن سے ڈراتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں کہا انا ارسلنا نوحا الی قومہ انی لکم نذیر مبین، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کہ ہم نے نوح کو بھیجا کہ جائیے اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے. ان کو کہیے کہ میں تمہیں واضح طور سے ڈرانے والا ہوں، اور ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون، میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، قوم کے لوگوں کو بلاتے رہے، آ جاؤ اللہ کی طرف، توحید کی طرف، میرے راستے کی طرف، اس دین کو اپنا لو، قبول کر لو. ہر طریقے سے نوح علیہ السلام نے سمجھا. بت پرستی چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، یہ غیر اللہ کی عبادت کرنا، اس سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو الگ الگ بندے کو پکڑ کر سمجھایا انفرادی طور سے. پوری قوم کو اجتماعی شکل میں بھی دعوت توحید دیا، پیغام دیا، اللہ کا دین پہنچایا. لیکن نوح علیہ السلام خود کہتے ہیں، اللہ نے ذکر کیا سورہ نوح، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. جب نوح علیہ السلام دعوت دیتے تھے تو یہ لوگ اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیا کرتے تھے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے اوپر کپڑے ڈال لیا کرتے تھے، اپنے آپ کو ڈھانپ لیا کرتے. وَأَصَرُّوا، اپنی ہی بات پر اڑے رہتے تھے. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، تکبر کا راستہ اختیار کیا. تھوڑے موڑے لوگ ایمان لائے. اب آپ سوچیں 950 سال، تعجب کی بات، 950 سال. اب یہ نوح علیہ السلام کی عمر ہے یا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ ہے، جو بھی ہو، بہرحال 950 سال ایک لمبی مدت ہوتی. اگر 950 سال میں 950 لوگ بھی مسلمان ہوئے ہوتے، سمجھ میں آنے والی بات تھی. یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں علماء کی باتوں میں تاثیر نہیں ہے، فلاں بہت اچھا بولتا ہے، فلاں کی زبان ایسی ہے، اس کو سننا چاہیے، اس کے فالورز بہت زیادہ ہیں. کیا نوح علیہ السلام کی بات میں تاثیر نہیں تھی؟ ہمارا کام، علماء کا کام ہدایت کا راستہ دکھانا ہے. ہدایت کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی. یہ کام نا یہ نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا، ورنہ اگر نبیوں کے ہاتھ میں ہوتا تو نبی اپنی قوم کا سب سے بڑا محسن ہوتا ہے، خیرخواہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی قوم کا برا نہیں چاہتا. اگر اس کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی پوری قوم کو ہدایت والا بنا دیتا. نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے. بس 80 سے کچھ زائد لوگ مسلمان ہوئے اس پورے دورانیے میں، اس پورے عرصے میں. قوم کے بڑے بڑے سردار مسلمان نہیں ہوئے. نوح علیہ السلام نے جب انہیں سمجھایا تو ایک مرتبہ قوم کے لوگوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، نوح تمہارے اندر ایسا کیا ہے کہ ہم تمہیں رسول مان لیں؟ تم تو ہماری طرح انسان نظر آتے. تم انسان ہو کر کے نبی ہو سکتے ہو، رسول ہو سکتے ہو، ہم انسان ہو کر کے نبی اور رسول کیوں نہیں؟ تم رسول، ہم رسول کیوں نہیں؟ پہلے کے لوگ نبیوں کو انسان مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے. آج کے دور میں اس امت کا انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تو مانتا، انسان نہیں مانتا. دونوں کے درمیان دیکھیں کیا فرق ہے.
ان لوگوں نے کہا تم ہماری طرح انسان ہو. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلون بادی الرأی. اور دوسری بات یہ، چلو مان لیا کہ تم رسول ہو، تو تمہاری بات یہ بڑے بڑے سردار کیوں نہیں مان رہے؟ قوم کے بڑے بڑے لوگ، یہ تمہاری بات ماننے والے سب گھٹیا لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، فقیر غریب قلاش محتاج ٹائپ کے لوگ ہیں، وہی لوگ تمہاری بات، ہم میں سے تو کسی نے تمہاری بات نہیں مانی. وما نرى لكم علينا من فضل. ہمیں نہیں لگتا کہ تمہیں کوئی بہت الگ سے مقام ملا ہے، کوئی فضل ملا. بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کو، رسول کو، پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. تو نوح علیہ السلام نے بڑی محبت سے کہا، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم. میں اپنے رب کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور میری بات تو دیکھو، میں زبردستی نہیں کرتا، میں تم سے بدلے میں مال بھی نہیں مانگتا کہ میں تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں تو تم سے پیسے بھی مانگ رہا ہوں، نہیں، یہ معاملہ بھی نہیں. ان اجری الا علی اللہ، میرا معاملہ اللہ پر ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا. اور سن لو، یہ جن کو تم گھٹیا کہہ رہے ہو نا، جن کو تم برے کہہ رہے ہو، فقیر کمزور بیکار کہہ رہے ہو، میں ایمان لانے والوں کو اپنے سے دور کرنے والا بھی نہیں. انہم ملاقو ربہم، یقیناً یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے. ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسی قوم ہو جو جہالت میں مبتلا ہے، نادانی کر رہی ہے میری بات نہ مان کر. اور کیا کہا؟ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ. میری قوم کے لوگوں یہ تو بتاؤ، اگر میں اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو خود سے الگ کر دوں تو پھر اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہا نوح علیہ السلام نے، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. میں تم سے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں غیب جانتا ہوں، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو میرے اوپر ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ ان کو خیر سے نہیں نوازے گا. اللہ أعلم بما في أنفسهم، وہ لوگ ایمان لائے ان کے دل میں کیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ان کے ایمان پر سوال کھڑا کر دوں تب تو میں ظالم ہو جاؤں گا. نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، بولتے رہے، بتاتے رہے، دعوت توحید کا کام کرتے رہے. قوم کے لوگ نہیں مانے. یہ صبر، یہ انبیاء کا خاصہ ہے، یہ انبیاء کی زندگی میں تھا. کبھی کسی کو برا نہیں کہا، کسی کے تعلق سے برے الفاظ نہیں نکالے، سمجھایا محبت سے، پیار سے، ہمیشہ دعوت توحید. یہاں تک کہ کہا نوح علیہ السلام جب اللہ سے شکوہ انہوں نے کیا تو نوح علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ میں نے ان سے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا تمہیں. بہت گناہ کیے ہو نا، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے معافی مانگو کہ معاف کر دے گا. صرف معاف نہیں کرے گا، یہ ایک فائدہ استغفار کا. دوسرا فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موصلہ دھار بارش نازل کرے گا. تیسرا فائدہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہاری مدد کرے گا، تمہیں بڑھا دے گا مال کے اعتبار سے. چوتھا فائدہ وَبَنِينَ، تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازے گا. پانچواں فائدہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات اور جنتیں بنا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، چھٹا فائدہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. نوح علیہ السلام کے سمجھانے کا انداز دیکھیے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے وقار، اس کے مقام کی بلندی کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اسی نے تمہیں پیدا کیا. أَلَمْ تَرَوْا، کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کہ اللہ نے یہ 7 آسمان ایک کے اوپر ایک کیسے پیدا کیا. وجعل القمر فیہن نورا، اور آسمان کو پیدا کر کے اس میں چاند لگا دیا تاکہ اس سے روشنی ملے. وجعل الشمس سراجا، اور اللہ نے سورج بھی بنا دیا، پیدا کر دیا تاکہ انسان کو اور کائنات کو، دنیا کو اللہ تعالیٰ روشن کر سکے. واللہ انبتکم من الارض نباتا، تم اپنی حیثیت بھول گئے؟ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کی. ثم یعیدکم فیہا، پھر اسی میں تمہیں جانا ہے. ویخرجکم مخراجا، پھر اسی زمین سے، مٹی سے اللہ تعالیٰ تمہیں نکالے گا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا تاکہ تم زمین میں سکون سے چل سکو، آرام کر سکو، رہ سکو، زندگی گزار سکو. مختلف پیرائے میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا.
ہر طریقے سے دعوت دیتی، ہر طریقے سے، اندھیرے میں، اجالے میں، تنہائی میں، بھیڑ میں، مجمع میں، یہاں وہاں، ہر جگہ۔ قوم کے لوگ نہیں مانے۔ ایک مدت گزری، نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، ایک مرتبہ نوح علیہ السلام نے جب سمجھایا تو ان لوگوں نے کہا یا نوح قد جادلتنا، نوح بس بہت ہو گیا، فاکثرت جدالنا، ہمارے درمیان بحث تکرار بہت ہو گئی، تم بہت بول چکے ہو۔ اور یہ جو کہتے ہو نا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ بت پرستی نہیں چھوڑیں گے، گناہ کا کام نہیں چھوڑیں گے، تم ہمیں دھمکی دیتے ہو نا ہمارے اوپر عذاب آئے گا، جاؤ جس کی دھمکی دے رہے ہو لے کر کے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے۔ ایک نبی کو کہا جا رہا ہے، اب نبی کتنا بے بس ہو سکتا ہے؟ نبی کے حالات کیا ہوں گے؟ نبی کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جس قوم کو اتنے لمبے عرصے سے، 9 صدیوں سے، 9 سینچری، اتنے سالوں سے سمجھا رہا ہوں، وہ قوم ماننے کے بجائے الٹا جواب دے رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ جاؤ عذاب لے کر کے آؤ جس کا وعدہ کر رہے ہو۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، صبر کرو، اللہ چاہے گا تو عذاب تمہارے پاس وہ لا کر کے رہے گا، لے کر کے آئے گا، وما انتم بمعجزین، اور جب اللہ کا عذاب آئے گا نا تم اس سے بھاگ نہیں سکو گے، بچ نہیں سکو گے۔ ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، اور پھر اس وقت میرا تمہیں نصیحت کرنا بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو، عذاب آئے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی تو سورۃ القمر میں اللہ نے ذکر کیا، فدعا ربہ، اپنے رب سے دعا کیا، انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں ہارا ہوا ہوں، میں بے بس ہوں، لاچار ہوں، میری قوم مجھ سے اس طرح کے، اس لہجے میں، اس انداز میں بات کر رہی ہے، اللہ میں ہار گیا، بس بہت ہو گیا، فانتصر، اے اللہ تو میری مدد فرما، اے اللہ تو ان سے بدلہ لے لے۔ اللہ نے بدلہ لیا، اور نوح علیہ السلام نے یہی کہا تھا میری قوم کے لوگوں عذاب آئے گا، اور جب عذاب آئے گا تم بچ نہیں پاؤ گے۔ آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو یہاں تک ہوئی ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے عذاب بھیجا، نوح علیہ السلام سے کیا کہا، عذاب کے بعد قوم کی حالت کیا ہوئی، اور پھر مشہور بات نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کی کیا حالت ہوئی، بیوی کی کیا حالت ہوئی، اور اس کے بعد کی 2-3 باتیں انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ پیغام یہی ہے کہ ہم سب یہ سمجھیں کہ اللہ کے دین کو اپنانے میں ہی خیر ہے، اللہ کے دین کو اپنانے میں ہی بھلائی ہے، اسی میں نجات ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ دنیاوی زندگی میں رہ کر کے یہ کھیل کود ہے، تماشا ہے، زندگی گزر جائے گی، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ نبی کی بات مان لی جائے، اللہ کی شریعت پر چلا جائے، اللہ کے قوانین کو اپنایا جائے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے مزید باتیں اگلی مجلس میں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔